بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں اسرار وڑیچ اور ہم بات کریں گے۔ میں نے آپ کے سامنے کچھ ویڈیوز شیئر کی، ویڈیو کلپ تھے بیسیکلی، وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے، جو واٹس ایپ پہ میں نے دوست احباب کے ساتھ ان کو میں نے شیئر کیا، اور اس کے جواب میں مجھے کچھ دوستوں نے مخلصانہ مشورے انہوں نے دیے۔ کچھ نے کہا کہ مذہبی معاملات میں نہ پڑھو، اس کو بائی پاس کر دو۔ کچھ نے انجینئر یہ سمجھا کہ میں شاید 100% انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو ہی لے کر آگے چلوں گا۔ انہوں نے اس حوالے سے پرخلوص مشورے دیے۔ تو خواتین و حضرات، ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جس طرح سے عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں اب بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کسی بھی مجلس میں کہ نہیں جی مذہبی معاملے تک کوئی گل نہیں ہوئی۔ اب یہ مذہبی معاملہ یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ جس کو اگنور کر کے تو آپ زندگی گزار جائیں اور سرخرو ہو جائیں، یہ ممکن نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں، اگر آپ بلیور ہیں، اور اگر آپ اخروی زندگی پر یقین رکھتے ہیں تو پھر اس ایشو کو آپ بائی پاس نہیں کر سکتے، آپ اس ایشو کو اگنور نہیں کر سکتے، آپ اس ایشو کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ آپ کو کوئی نہ کوئی لائن لینی پڑے گی اور کسی نہ کسی جگہ پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ صحیح جگہ پر کھڑا ہونے کے لیے آپ استخارہ کریں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، آپ براہ راست قرآن کریم کی تلاوت کریں، ترجمے کے ساتھ تلاوت کریں۔ ظاہر ہے ہم عربی دان تو ہیں نہیں، تو صحیح جگہ پر کھڑے ہونے کے لیے آپ چاہے جو مرضی رستہ استعمال کریں اپنی اس کے مطابق، نیچر کے مطابق، مگر آپ کو لائن کوئی نہ کوئی لینی پڑے۔ اب رہ گیا معاملہ میرا، تو ہم خواتین و حضرات 2-3 مین پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو کنوے کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن پہ آگے چل کر آنے والے دنوں میں، آنے والے مہینوں میں ہم ان موضوعات پہ بیسیکلی ہم گفتگو کریں گے۔ ایک تو یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین لے کر آئے تھے، اور جس میں جو ایکچولی انسان کی موجودہ جو زندگی ہے اور جو اخروی زندگی ہے، وہ دونوں زندگیوں کی فلاح کا دین تھا اور انسانیت کی فلاح کا دین تھا۔ یہ والا جو دین تھا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، یہ ملوکیت کا دور شروع ہوتے ساتھ ہی وہ والا دین ختم ہو گیا، اور اسپیشلی جس روز کربلا والا واقعہ ہوا تو اس کے بعد وہ والا دین کا جو تھا سسٹم وہ ختم ہو گیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کی حکومت، بے شک آپ کہہ لیں کہ مسلمانوں کی حکومت رہی، 1000 سال تک رہی، اتنے عرصے تک رہی، مگر اسلام کی حکومت نہیں تھی۔ ایک تو یہ ہماری رائے ہے اور یہ سوچی سمجھی رائے ہے۔ اب اس میں ہم نہیں سمجھتے کہ اس میں کسی بحث مباحثے کی بھی ایون ضرورت ہے۔ ایک تو یہ بات، اس بات کو بنیاد بنا کر ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری جو اسلامی اصطلاحات ہیں یا جو اسلامک اور قرآنک کانسیپٹ ہیں وہ غلط العام ہو چکے ہیں، اور ان غلط العام ہونے کی وجہ سے، ان تصورات کے یا ان اصطلاحات کے غلط العام ہونے کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ صحیح ٹریک پر نہیں چل رہے۔ مثلا اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا تصور ہے یہ رائٹ ٹریک پہ نہیں ہے، یہ ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں اس طرح سے نہیں ہے جس طرح کی ہونا چاہیے۔ اور یہ ایک بہت ہی بنیادی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ہی تصور ہمارا درست نہیں ہوگا یا مناسب نہیں ہوگا یا رائٹ ٹریک پر نہیں ہوگا تو اس سے بہت بگاڑ پیدا ہوگا۔ ایک یہ
अल्लाह ताला का तसव्वुर, फिर तसव्वुर रसालत। ये तसव्वुर रसालत भी मुनासिब ना होने की वजह से बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं और हो चुके हैं, और ये हम ये समझते हैं कि तसव्वुर रसालत जो है वो भी गलतुलाम हो चुका है। इसी तरह से सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तसव्वुर है उसकी भी यही पोजीशन है, तसव्वुर इबादत की भी यही पोजीशन है, नेकी के तसव्वुर की भी यही पोजीशन है। और सबसे ये सारी जो मैंने जिन तसव्वुरात का जिक्र किया ये सारे अपनी जगह पे बहुत अहम हैं, लेकिन इसके बावजूद इनमें जो फी ज़माना जिस चीज़ को बहुत इम्पोर्टेंस हासिल हो चुकी है वो है मलकियत का तसव्वुर। तो इन तसव्वुरात के गलतुलाम होने की वजह से और इनको मुनासिब तौर पर न समझने की वजह से बहुत सा बिगाड़ सोसाइटी में, मुआशरे में, समाज में पैदा हो चुका है। तो हम एक तो इन तसव्वुरात पर बात करेंगे आने वाले दिनों में, और ये हमारी जो गुफ्तगू है ये प्योरली कुरान और हदीस की रोशनी में होगी, कुरान और सुन्नत की रोशनी में होगी। इसके अलावा हम किसी किताब का कोई हवाला ना तस्लीम करेंगे ना हम खुद देंगे इंशाअल्लाह ताला। एक तो ये, दूसरी बात यह है, बल्कि तीसरी बात वो ये कि हम ये समझते हैं कि तमाम के तमाम जो उलूम हैं वो खुदाई उलूम हैं। मसलन ये जो फिज़िक्स है, ये जो केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, तमाम उलूम ये खुदाई उलूम हैं, और ये जो तकसीम कर दी गई है ये कि ये दीनी उलूम है, ये दुनियावी उलूम है, इस तकसीम को हम गलत समझते हैं। बेसिकली ये जो तकसीम की गई मैं ये समझता हूँ कि शायद ये भी डिट्रैक करने के लिए, आपके दीन को, हमारे दीन को डिट्रैक करने के लिए ये तकसीम की गई। और इस तकसीम का नतीजा क्या हुआ कि ये एक अलहदा शुबा बन गया मौलवियों का। अब असूली तौर पे ये साथ जो कुरान और हदीस का जो इल्म है ये हमारे निसाबों में दाखिल होना चाहिए, शामिल होना चाहिए। और जिस तरह से एक जो ब्यूरोक्रेट है उसको अपनी जगह पे पैरेलल उसको आलम कुरान और हदीस का आलम भी होना चाहिए। एक फौजी जर्नैल को, ब्रिगेडियर को भी आलम उसी तरह होना चाहिए। इसके लिए किसी अलहदा से मौलवी की ज़रूरत नहीं है। जब मौलवी आपने इस चीज़ को तकसीम किया इन अलूम को, उसका नतीजा ये निकला कि फैक्ट्रियाँ बन गई फ़िरका वारियत की, और फ़िरका वारियत कोई अहले हदीस की फैक्ट्री बन गई, कोई देवबंदियों की फैक्ट्री बन गई, कोई बरेलवियों की फैक्ट्री बन गई, कोई शियों की फैक्ट्री बन गई। तो अब वो हर फैक्ट्री जो अपने जिस फिरके से मुतल्लिक वो थी उसी किस्म की प्रोडक्ट वो तैयार कर रही है, और वो प्रोडक्ट जो मार्केट में जब आती है तो वो उससे मज़ीद बगाड़ पैदा होता है। तो एक हम ये समझते हैं कि ये अलूम की जो तकसीम है ये मुनासिब नहीं है, ये गलत है। एक हम इस पे भी बात करेंगे। अब ये दो इशूज़ हो गए, दो मौजू हो गए। एक तीसरा इशू या उसको मौजू कह लें वो है निज़ाम रबूबियत। अब निज़ाम रबूबियत हम ये समझते हैं कि उसमें तमाम मसाइल का हल मौजूद है, इनफरादी भी और इज्तमाई। जब तक निज़ाम रबूबियत का नफाज नहीं होगा उस वक़्त तक हम इसी तरह बहरानों में, इनफरादी तौर पर भी बहरानों में फंसते रहेंगे, उलझे रहेंगे, और इज्तमाई तौर पर। अब ये जो इस वक्त एग्जिस्टिंग जो मजहबी जमातें हैं या मजहबी ग्रोह हैं, अगर उनसे बात करें तो वो उनके पास एक बहुत बड़ा जवाब ये है कि जी हमारे पास कुव्वत नाफज़ा नहीं है। कुव्वत नाफज़ा होगी तो हम ये निज़ाम नाफज कर देंगे। अब ये निज़ाम रबूबियत, इसकी मैं आप पूरी तफसील के साथ कुरानी आयात की रोशनी में और अहादीस की रोशनी में इसके हद्दोहाल आपके सामने पेश करूँगा, और पूरी डेप्थ में जाके इसकी पूरी तफसीलात आपके सामने रखूँगा, और ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि कुव्वत नाफज़ा का जो मामला है ये बहुत बाद में आता है।
یوں ہی ایک بندہ اس چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو سمجھ لیں کہ وہ سب سے پہلے اپنے 6 فٹ 5.5 فٹ کے قد پر وہ اپنا وہ والا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ کے رب کائنات کے احکامات کا جو نظام ہے اس پہ وہ نافذ کر دیتا ہے، اور جب اس پہ وہ نافذ کر دیتا ہے تو وہ اسی طرح سے بیہیو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ادروائز کیا ہوتا ہے؟ اگر اس نے وہ تمام احکامات اپنے اوپر نافذ کر دیے ہیں تو سر دست صرف چھوٹی چھوٹی 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ پھر ایسا نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ ان نمازیوں پہ افسوس کا اظہار نہیں کرتا یا ان کو یہ نہیں کہتا کہ افسوس ہے ان نمازیوں پر جو اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں اور معمولی جو چیزیں ہیں وہ بھی کسی کو برتنے کے لیے نہیں دیتے، تو وہ برتنے کے لیے چیزیں دیتے ہیں۔ اور پھر جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہے وہ خرچ کر دیں۔ اب جس بندے نے پوری ڈیپتھ کے ساتھ اس کو اپنے اندر انٹر کر لیا ہے خدا تعالیٰ کے تصور کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو، تو اس کے بعد وہ کسی سے پوچھنے نہیں جائے گا کہ میں کیا خرچ کروں، اس لیے کہ رسول کریم سے جب لوگوں نے یہ پوچھا، جب ان کو نہیں پتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں بتا دیا کہ کیا خرچ کرنا ہے، تو اب کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ خود اپنے جائزہ لے گا کہ میری ضرورت کس چیز کی ہے، اور جو میری ضرورت ہے، جتنا میری ضرورت ہے میں رکھ لوں، باقی میں خرچ کر دوں۔ جب یہ والا سسٹم، یہ والا نظام، یہ والے احکامات کوئی بھی شخص اپنے اوپر نافذ کرے گا اور اس طرح سے تو پھر سوسائٹی میں سہولتیں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر یہ نہیں ہوگا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ امیر سے امیر ہوتے جائیں اور باقی جو ہے نا وہ غریب سے غریب ہوتے جائیں، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ پھر برتنے کی چیزیں بھی لوگوں کو دیں گے، محض نمازیں نہیں پڑھیں گے، محض حج نہیں کریں گے، محض عمرے نہیں کریں گے، اور پھر جو ضرورت سے زائد ہے اس کو خرچ بھی کریں گے، اور اس سے آپ کی سوسائٹی میں، آپ کے سماج میں ایک سہولت ملے گی، لوگوں کو آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اور جب ایسا کرتے کرتے، اور یہی طریقہ کار جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہے، تو جب یہ اس میں اجتماعیت میں آئے گا تو اس وقت آپ کے پاس قوت نافذہ بھی آ چکی ہوگی، پھر آپ اس کو آن دا ہول پوری سوسائٹی میں یا پوری جو بھی آپ کے پاس اسٹیٹ ہے یا کوئی خطہ ہے تو اس پہ نافذ کر دیں گے، تو وہ آپ کی سوسائٹی، آپ کا معاشرہ ایک فلاحی معاشرہ مان جائے گا۔ تو ہم اس پہ نظام ربوبیت پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی بات کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سیرت پہ ماشاءاللہ سے بہت کام ہوا، سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں سیرت النبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکس شائع ہو چکی ہیں، مگر ان کتابوں کی جو اکثریت ہے ان کو کسی اور اینگل سے لیا گیا ہے۔ جو روٹین کی ایک زندگی تھی، یہ جو باتیں میں نے پہلے آپ سے کی ہیں، ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ڈیفرنٹ اینگل کے ساتھ ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، تاکہ جو ایکچول جو معاملات ہیں جن کو زندگی میں جن کا عمل دخل ہونا چاہیے، ان کا عمل دخل ہو سکے۔ جو اس وقت روٹین یہ ہے کہ جو سطحی قسم کے یا ظاہری قسم کی چیزیں ہیں وہ تو ہم لے لیتے ہیں، اور جو ایکچولی جن چیزوں کا یا جن اعمال کا باقاعدہ امپیکٹ پڑتا ہے یا پڑھنا چاہیے اور پڑتا ہے، تو ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ یعنی سنت رسول کو بنیاد بنا کر ہم حلیہ تو فوراً اپنا چینج کر لیتے ہیں، مگر جو بہت باقی سارے جو معاملات ہیں پریکٹیکل لائف کے، ان کو ہم اگنور کر دیتے ہیں۔ تو ہم اس پہ بھی بات کریں گے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہم کوئی ایسا خدا نخواستہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے ہمارا کہ ہم کسی کے سر پہ خدا نخواستہ کو ڈنڈا مارنے لگے ہیں
یا ہمارے ہاتھوں میں کوئی ایسا کوئی بم ہے کہ جو ہم پھینکنے لگے ہیں اور وہ پھٹ جائے گا اور وہ تباہی مچا دے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ انشاءاللہ بہتری کے لیے، انسانی بہتری کے لیے، اپنی بہتری کے لیے، لوگوں کی بہتری کے لیے ایک بہتر چیز کہ جو برسوں کی کہہ لیں کہ سوچ بچار کے بعد، اس لیے کہ ہماری مطلب زندگی تو زیادہ عمر تو اسی اس میں گزر جاتی ہے کہ پہلے تو یہ جرت ہی نہیں ہوتی کہ اتنا بڑا مفتی، اتنا بڑا عالم دین، جب اس نے یہ بات نہیں کی تو ہم کیسے یہ بات کہہ سکتے ہیں، ہماری سمجھ میں یہ کیسے بات آ سکتی ہے۔ تو بہت سارا ٹائم تو ان چیزوں سے نکلنے میں یا ان چیزوں کو سمجھنے میں گزر گیا۔ وہ بقول شخص اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی ساز رومی، کبھی پیچوتا بے رازی۔ تو بہت سارا ٹائم، بہت سارا وقت اس میں گزر گیا۔ تو اب جا کے عمر کے اس حصے میں جو بہت سارے ایشوز ہیں اور موضوعات ہیں، ان پہ نہ صرف یہ کہ ہم اپنی فائنل اوپینین قائم کرنے کی پوزیشن میں آئے ہیں، بلکہ ان پہ بات بھی ہم اب کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ ہمیں اپنی رائے پہ، اپنی اوپینین پہ، اپنے یقین پہ پختہ وہ ایمان ہے، اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو کچھ سمجھا، جو کچھ جانا، وہ کافی حد تک وہ صحیح ہے۔ ایون دین اس کے باوجود بھی اگر کسی موقع پر، کسی ایشو پر، کسی بات پر ہمیں رجوع کرنا پڑا اپنی رائے کے اگینسٹ، تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اس سے بھی ہم دریغ نہیں کریں گے، لیکن کوشش یہ کریں گے کہ آپ کے سامنے جو چیز پیش کی جائے وہ حتمی ہو اور وہ فائنل ہو، تاکہ اس سے رجوع کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ نہ صرف یہ کہ میری گفتگو سنیں گے، بلکہ مجھے سپورٹ بھی کریں گے۔ آپ اپنا خیال رکھیے گا۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔